جینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ کسی بھی مرد عورت کا سب سے پہلا سوال ہے کہ وہ یہ اس کا جواب ڈھونڈے، چونکہ میں خود تو نہیں پیدا ہوا اس دنیا میں، نہ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، اب میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا کہ یہاں آ جائیں، اور اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مر جائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آنے میں کتنے مجبور ہیں اور جانے میں کتنے مجبور ہیں۔ تو کوئی اور ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے یہ اپنے آپ ہی بنا ہے، اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ اللہ اس کا یوں جواب دیتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ تو تم بنانے والے کے بغیر کیسے بنے؟ تمہارا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو اپنی عقل سے تو سوچو کہ ہر چیز یہ کس نے بنائی، یہ کہاں سے لی، یہ کہاں بنی ہے؟ ہر جگہ تمہارا پہلا سوال ہوتا ہے۔ تو یہ پھیلا ہوا آسمان اور یہ بچھا ہوا زمین کا فرش اور یہ تاروں بھری رات، یہ جھلملاتے مسکراتے ستارے، یہ اپنی چاندنی کو بکھیرتا ہوا چاند، اور یہ زمین کو گرماتا ہوا سورج، اور یہ خوبصورت ندی اور نالے، اور یہ آبشاروں کے نغمے، اور یہ کوئل کی کوک، اور یہ بلبل کا گیت، اور یہ جھرنوں کی خوبصورت آواز، اور یہ بل کھاتی ندیاں، موجیں مارتے دریا، اور گہرے بپھرتے اچھلتے ابھرتے سمندر، اور یہ خوبصورت بادل، اور یہ بارش کا قطرہ قطرہ برسنا، اور سیپ میں موتی کا بننا، اور مچھلی کی تھوک کا عنبر بن جانا، اور ہرن کے خون کا مشک بن جانا، اور گائے کا گھاس پانی کھا پی کے تھنوں سے دودھ نکالنا، اور دودھ کا سفید شفاف ہو کے نکلنا، ذائقے دار بننا، ایک مکھی ایک رس چوستی ہے اور اس کے چھوٹے سے منہ میں جا کر اس کا شہد بن جانا، ایک پانی کا قطرہ مکھی کے منہ میں جاتا ہے وہ شہد بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے وہ زہر بنتا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ میں جاتا ہے وہ ریشم بنتا ہے، وہ گائے کے منہ میں جاتا ہے وہ دودھ بنتا ہے، وہ درخت کی جڑ میں جاتا ہے تو پھلدار پھولدار وہ درخت بنتا ہے۔ یہ کیا خود بخود ہے؟ نہیں، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ یہ ایک اللہ ہے جو اس سارے نظام کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، جسے اٹھانا چاہا اٹھا دیا، جسے بچھانا چاہا بچھا دیا، جسے گاڑنا چاہا گاڑ دیا، جسے بہانا چاہا بہا دیا، جسے تیز کرنا چاہا تیز کر دیا، جسے سست کرنا چاہا سست کر دیا، جہاں اندھیرے چاہے وہاں کالی چادر تان دی، جہاں اجالے چاہے وہاں سفید چادر تان دی، جہاں پانی برسانا چاہا برسا دیا، جہاں صحرا بنانا چاہے بنا دیے، جہاں پہاڑ گاڑنا چاہے گاڑ دیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک ایک چیز کو اللہ کہ ایتویک ایتویک ایتویک، کوئی بڑا بڑا لوگ اب پہ ہی بڑھ گیا۔
یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی چھت، یہ راتوں کا گھٹنا اور دن کا بڑھنا، اور یہ دن کا گھٹنا اور راتوں کا بڑھنا، یہ موسم کا بدلنا، سمندروں میں بحری جہازوں کا چلنا، تمہارے سامان تجارت، تمہاری تجارت قائمی سمندر سے ہے۔ سمندر نہ ہوتے دنیا میں تجارت نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان سے پانی کا اللہ کا برسانا، سرسبز پھول پھل غلے اگانا، جانوروں کے پیٹ میں تمہارے پیٹ میں اس پانی کو پہنچانا، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، موسم کا عدل بدل، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا آنا اور جانا، کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ کوئی ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ مولانا روم ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہاں کوئی چیز خود بخود نہیں، پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے۔ اب دیکھو، اب ساری کاپی کو زیرو سے بھر دو، کوئی آپ نے لکھا ہے 0 0 0 0 0 0 0 کچھ لکھا ہے؟ پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو تو اب کتنا لکھ دیا ہے؟ ہر زیرو پہلے سے طاقتور ہوتا جا رہا، ہوتا جا رہا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے اللہ کا احد ہونا ہے۔ وہ اللہ اپنے امر کو ہٹا لے، ساری کائنات زیرو ہے۔ وہ ہے تو یہ ہے، اللہ ہے تو زمین زمین ہے، اللہ ہے تو آسمان آسمان ہے، اللہ ہے تو چندہ چندہ ہے، تارے تارے ہیں، اللہ ہے تو سورج سورج ہے، اس کی آگ آگ ہے، میرا اللہ ہے تو برستا پانی ہے، رم جھم برسات ہے، میرا اللہ ہے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مورتیں ہیں، میرا اللہ ہے تو آواز ہے، سوز ہے، ساز ہے، رنگ ہے، راگ ہے، پھول ہے، کلیاں ہیں، مہک ہے، میرا اللہ ہے۔ صرف ایک تتلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پر کے اوپر پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دو تو ایک تتلی کا پر تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں مولانا روم بہت بڑے علامہ تھے، فلسفی، منطق، فلسفہ، تکبر سے بھرے ہوئے۔ فلسفہ، منطق، تکبر لت، کتابوں کا ڈھیر سامنے پڑھنے والے طلبہ سٹوڈنٹس مسجد میں حوض کے کنارے، شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لباس، تو مولانا روم سے پوچھنے لگے انچیس، یہ اس ربائی میں آخر جملہ ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، کہ کوئی چیز خود خود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے، ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، خاموش جانور، ایک پھاڑنے والا ہے، ایک بولنے والا ہے، دونوں جانور، دونوں جانور۔ مولانا روم نے فرمایا، شمس تبریز نے فرمایا این چیز، کتابوں کا ڈھیر، یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دیہاتی، تو انہوں نے بڑے تنک تکبر سے کہا این آست، کہ تو نمی دانی۔ ارے بابا جب اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو انپڑھ کی تھوبا بڑھیں کیا کی ہے۔ مولانا روم اور شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دھکا لگایا، ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں، حوض میں۔ مولانا روم نے سر پہ، تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مرادہ، میری تو ساری حیاتی تو برباد کر چھڑی، جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا، کوئی پریس تو تھا نہیں، اور تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ کون ہے تو؟ کیا بلا؟ وہ مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک اٹھا کے باہر رکھ دی، ہر کتاب خشک، ہر کتاب خشک، ہر کتاب، اس کی مٹی اس میں اڑ رہی۔ مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، این چیز، یہ کیا ہے؟ میں کہا یہاں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے،
پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فہذه منازل من تحوى رویدک فانزلی. پھر سب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے. پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں. کتنے فلسفی آئے، مر گئے، کھپ گئے، قبروں کے نشان بٹ گئے. میں مولانا روم کی قبر پہ گیا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی. ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود تھے. اور واحد دربار دیکھا جو ٹکٹ لگا، انہوں نے ٹکٹ لگا دے، چلو پیسے تو ٹکٹ دیکھ اندر گئے. انہوں نے 20 لیرے کا ٹکٹ تھا. روش اور میلہ لگا ہوا ہے. اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کو پہچان کے زندگی گزارنا، یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع. ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں کہ مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، بچوں کے لیے کماؤ، بچوں کے لیے بناؤ، بچوں کے لیے بناؤ. اس بنانے میں حکم ٹوٹے، شریعت ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو. یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے. بس ہمارا کام ہونا چاہیے. اور کام کیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہمارا چاہا پورا ہو. میرے بھائی بہنوں، یہ کوئی جینا نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. یہ زندگی کی منزل ہے، یہ زندگی کی معراج ہے کہ ہر مرد عورت کی منزل اللہ ہو. یا اللہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں.